آپ سب کا بہت بہت آنے کا شکریہ. آج جو ہمارے ساتھ مختلف ڈاکٹرز ایسوسیشنز کے ریپرزینٹیوز ہیں, ڈاکٹر سائمہ عابد, پی ڈی اے کے ڈاکٹر زبیر, آئی ڈی ایف کے سجاد, باقی جو دوست اور آپ سب کا پریس کا یہاں پہ آنے کا بہت شکریہ. یہ جو ڈیلی کرونا وائرس کی سچویشن یہ دوسری لہر کی جا رہی ہے, اس پہ آپ کو زیادہ فریکوینٹلی اپڈیٹ دینا بھی ضروری ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بھی دینا ضروری ہے جس میں ابھی میں راستے میں آیا ہوں. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپوزیشن کر رہے ہیں جس سے ایک کنفیوزنگ میسج جو ہے جا رہا ہے, آپ کو میں ہیلتھ کے حساب سے پہلے کچھ سٹیٹسٹکس جو ہے وہ دوں گا, اور ہم صرف 3-4 دن پہلے ملے تھے, جو 3-4 دن میں جو فرق آیا ہے وہ بھی دوں گا, اور پھر یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ پچھلی لہر میں جب زیادہ اسٹرکٹ اقدامات اٹھانا پڑے تو اس کا اثر کیا ہوا, اور اسی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ پھر ڈاکٹرز بھی بات کریں اور اس سے آپ جو کنکلوژن ہے وہ خود ہی نکال دیں. جب ہم لاسٹ ٹائم ملے تھے تو تقریباً 4-5 دن پہلے 200 کیسز خیبر پختونخوا میں تھے. کل رات کی رپورٹ کے مطابق 371 کیسز ہیں. 4-5 دن میں یہ کیسز کی تعداد جیسے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. ہماری پازیٹیوٹی جو 1% سے بھی کم تھی وہ 8 اور 12% کے درمیان, کیونکہ تھوڑا سا ٹیسٹ کی اونچ نیچ کی وجہ سے اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, تو یہ بھی بڑی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ بیسک سٹیٹسٹکس مانگیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ تقریباً کوئی لوڈ نہیں تھا اور ابھی بھی کیپیسٹی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت جو سچویشن ہوتی ہے اس میں 2 یا 3 یا 4 ہفتے بعد تک آج کے ایکشنز کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اور ہمارے لیے اس وبا میں 3 بڑی پرائیورٹیز رہی ہیں. نمبر 1, لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں. نمبر 2, معیشت کو جو لاس کرونا وائرس کی وجہ سے ہوگا اس کو منیمائز کریں. اور نمبر 3, جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں جن کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے, کہ جہاں تک ممکن ہو ان دونوں آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھیں. میں نے آپ کو اس دن کہا اگر آپ امریکہ لے لیں, یورپ لے لیں, ایشیا لے لیں, دوسری لہر میں جو کیسز ہیں وہ پہلی لہر سے 4-5 گنا زیادہ رہے ہیں. پازیٹیوٹی ریٹ جو ہماری ایوریج ویکلی پازیٹیوٹی ریٹ ہے, اسی طرح حالانکہ ابھی ہاسپٹلز پہ کیپیسٹی ہے 1% سے بڑھ کے پچھلے 4 ہفتوں میں 12% تک جو ہے وہ گیا. جب ہم لاسٹ بات کر رہے تھے تو ہماری ایوریج پازیٹیوٹی 9% کی تھی, آج وہ ایوریج پازیٹیوٹی 12% ہے. اگر آپ کیسز دیکھ لیں وہ پچھلے 4-5 دن میں ڈبل ہوئے, اور اگر آپ یہ دیکھ دیں تو ہمارا اندازہ ہے کہ کم سے کم اگلے 4 سے 10 ہفتوں میں, کیونکہ مختلف پریڈکشنز ہیں, دوسری لہر کی پیک کیسز کی مناسبت سے تقریباً کم سے کم 3 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. اب اس میں بہت سی انسرٹنٹیز ہیں اور اللہ کرے کہ اس میں جو جانی نقصان ہو وہ کم سے کم ہو, لیکن اگر 3 یا 4 گنا زیادہ ہو سکتی ہے کیسز کی تعداد, تو پھر آپ ہاسپٹل کیپیسٹی پہ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا پریشر پڑے گا, اور پھر آپ اس انسرٹنٹی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جس کو ہم میکسیمم ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ہمیں بزنسز اور ڈیلی لائف پہ اس طرح کے میجرز لینا پڑے جو ہمیں مارچ یا اپریل میں لینا پڑے. اس میں یاد رکھیں کہ صرف وہ 3 مہینے میں ہمارے بجٹ پہ جو امپیکٹ پڑا تھا وہ 160 ارب کا تھا. میرے سے بھی پوچھا جا رہا ہے, کامران سے بھی پوچھا جا رہا ہے
کہ یہ کل جلسے کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہے. ہمیں جلسوں سے کوئی ایز سچ پرواہ جلسوں کی نہیں ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی تمام پارٹیز کا حق ہے, لیکن اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ لیڈرشپ دکھانا اور جہاں پہ لوگوں کا اور معیشت کا اور ہیلتھ کیئر کمیونٹی کا خیال رکھنا, یہ تینوں چیزیں پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. تمام قوم خود سے جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ آیا یہ جو پی ڈی ایم کی 9 پارٹیز کی موومنٹ ہے کہ یہ جو چھوٹا ہو جلسہ بڑا ہو, اس شہر میں جہاں پہ خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں, اپنی سپورٹرز کی صحت اور اپنے صوبے کی معیشت کو ایٹ رسک ڈالنا, آیا یہ ایک رسپانسبل کام ہے یا نہیں ہے. یہ میسیجز جو ہیں وہ ضروری ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے 2 ڈاکٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جلدی سے میڈیکل کمیونٹی کی رائے آپ کو دے دیں. ہم اپنی اس کے باوجود جو ہے وہ میکسیمم کوشش کریں گے. پہلے میں چاہوں گا کہ سجاد ود ان اے منٹ جو ہے اپنا میسج دے دیں, اور پھر ڈاکٹر زبیر بھی جو ہے اپنا میسج دے دیں. اور تاسم راشد, ڈاکٹر سائمہ بھی بات کریں گے. جی راشد جی سجاد. I'm ڈاکٹر سجاد داور, پریزیڈنٹ انصاف ڈاکٹر فورم کے. میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا صرف ہاسپٹل کا بتا دوں. ہاسپٹل ہمارے ابھی کیپیسٹی تو ہے, لیکن اس میں جو مریضوں کی تعداد ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے سب سے زیادہ جو انفیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر اور ہیلتھ کیئر ورکر انفیکٹ ہو رہے ہیں. حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک بہت ہی ینگ اسٹوڈنٹ, عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جوان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے, لیکن کورونا ایسا وہ ہے کہ جو ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے, خاص کر جو ہیلتھ کیئر ورکر کو تو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ 3rd ایئر کے عدنان حلیم, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, وہ اسی کورونا کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں. ہمارے ڈینٹسٹری کے پروفیسر سلطان زیب صاحب اسی کورونا کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں. ہمارے اور 1-2 فیکلٹی ممبر ہیں جو ان کی حالت ذرا سیریس ہے. آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو سیکنڈ ویو ہوتا ہے یہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. جہاں بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو وہ سب سے زیادہ اموات سیکنڈ ویو میں ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ لوگ احتیاط کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں پہ اس کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نقصان دہ یہ والا لہر ہوتا ہے. تو ایک تو ہم کمیونٹی کو, ماسز کو, عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ سب سے بہت زیادہ احتیاط کریں, اپنے لیے بھی, اپنے چھوٹوں کے لیے, بڑوں کے لیے بھی. بڑوں کے لیے بہت خطرناک ہے, چھوٹوں کسی کو بھی یہ بخشتا نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو جوان ہے وہ بالکل اس کو امیون ہے, اور اس میں ہر طرح کے کمپلیکیشن آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاسپٹل کی کیپیسٹی الحمدللہ بھی ہے, لیکن اگر یہ کیسی اسی رفتار سے بڑھتے ہیں تو پھر شاید ہم جو پوری دنیا میں اس طرح کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, ہمارے بھی شاید کیپیسٹی اس کی طرح وہ اس کو کوپ نہ کر سکیں. زبیر سوئچ کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر تدل تراش. سب سے پہلے جس طرح یہ رائے دی گئی ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ اس میں جو ویرولنس ہوتا ہے, جو انفیکٹیویٹی ہوتی ہے, جو اموات کی شرح ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جس طرح منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھئی جلسے وغیرہ یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے, ان کا حق ہوتا ہے, ایس او پیز کے ساتھ وہ لوگ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں ڈیفیکلٹ لگتا ہے, مشکل لگتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو میں ماسز کو پیغام دوں گا وہ یہی ہوگا کہ بھئی جتنی آپ لوگ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ ہاسپٹلس پہ لوڈ بڑھ رہا ہے. سیکنڈلی یہ ہوگا کہ بھئی میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ, کہ جو ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈک, نرسز شہید ہوئے ہیں, یہاں پر منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آلریڈی ہم اور بھی کام کر رہے ہیں, ہم ان حالات میں کرتے رہیں گے. حکومت سے وہ اختلافات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے, لیکن ان کے لیے جو شہداء پیکج اناؤنس ہوا ہے تو یہاں پر میں اسٹیج سے منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کو وہ کمپنسیٹ ہو جائے. اور نیکسٹ جو میں نے کہا ہے کہ بھئی جس طرح اختلافات ہیں وہ چلتے ہیں, لیکن اس ویو کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ کمپلیشن کی سائڈ پہ جا رہی ہے. اس سے زیادہ ڈاکٹرز کی اموات ہوگی, پیرامیڈک, نرسز, کلاس 4, اور ایک بندے کو بنانے میں تقریباً 30 ایئرز لگتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ہماری یہ دیوار گر گئی تو اس کے بعد ہمارے حالات میرے خیال میں انڈیا یا جو باقی ممالک ہیں یا ایران ہے اس سے بدتر ہوں گے. جی ڈاکٹر سائمہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمیں بولنے کا موقع دیا.
میں ڈاکٹر سائمہ عابد ہوں، پریزیڈنٹ ہوں پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن کی، اور ہم لوگ آف اینڈ آن یہ میسیج آپ سب کو دیتے رہتے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم بھی جب مارچ میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہم لوگوں نے یہ میسیج دیا تھا تمام جو ہمارے ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، تمام ڈاکٹرز کی طرف سے، تمام ریسرچرز کی طرف سے یہ میسیج گیا تھا کہ آپ لوگ پلیز ڈسٹنس کا خیال رکھیں، ایس او پیز کا خیال رکھیں، اور ایس او پیز میں جو سب سے زیادہ ورلڈ میں جو پروٹیکشن دیکھی گئی ہے، جو دیکھا گیا کہ کون سی ایسی تمام چیزیں جس سے پروٹیکشن ہو سکتی ہے، اس میں نمبر 1 پہ ماسک، اور نمبر 2 امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈسٹنس رکھنا ہے ایک دوسرے سے، ایٹ لیسٹ 6 میٹر کا ڈسٹنس ہونا چاہیے، پھر ہینڈ واشنگ کی، پھر اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے آگے، جو 100 دن ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ کریٹیکل ہے، ٹھیک ہے، جن کو آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 مہینے اپ ٹو مارچ، یہ ابھی کیسز انکریز ہونا شروع ہوئے، ان کی پیک آئے گی، اور پھر اس کے بعد یہ مارچ کے اینڈ تک پھر تب کہیں جا کے یہ کم ہونا شروع ہوں گے۔ تو ہماری تو تمام عوام سے یہ اپیل ہے کہ پلیز جو اننیسیسری جو آپ لوگوں کی جو گیدرنگز ہے وہ آپ پلیز ایوائڈ کریں۔ گورنمنٹ تو جب جو بھی ایس او پیز ایشو کرے گی وہ وقت کے ساتھ ہوتے جائیں گے، لیکن آپ لوگ پلیز اننیسیسری شادی بیاہ میں جانا، اننیسیسری پلازا میں گھومنا، اور پھر جہاں تک یہ گیدرنگ کی بات جو سر نے بتائی ہے، یہ بہت ڈسٹرب کرنے والی بات ہے۔ آئی تھنک وی شوڈ ایوائڈ آل کائنڈ آف پولیٹیکل گیدرنگس، باہر جو ہے اننیسیسری بالکل ایوائڈ کرنا ہے۔ تو ہمارا تو یہی میسیج ہے کہ ایس او پیز کو فالو کریں پلیز۔ صرف آپ لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ان تمام لوگوں کی بھی پرواہ کرنی ہے جو کہ آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسپیشل پیغام ہے میرا تمام ان اسٹوڈنٹس کے لیے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کالجز اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ جاتے ہیں تو وہاں یونیورسٹی اسکولس میں ایس او پیز کا خیال رکھیں اور واپس گھر آئیں۔ تو بلکہ آج کل کے تو دور میں، آج کل کے جو 1-2 مہینے، اس میں ایون اپنے پیرنٹس، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔